وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو میرے سامنے ہے. یہ شریعت موسیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ میں شریعت موسیٰ کو زندہ کرنے آیا ہوں. من التوراۃ، تورات میں سے. ایکچولی تورات کو انجیل کے ساتھ مکمل کیا گیا تھا، اس لیے آپ دیکھیں تو ان کے ہاں اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی ہے اور نیو ورژن بھی ہے. پرانے ورژن کو یہ تورات کہتے تھے اور نئے ورژن کو یہ بائبل کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں. تو تورات کو یہ کمپلیٹ کرنے آئے تھے، مکمل کرنے آئے تھے، کینسل کرنے نہیں آئے تھے. ورنہ آپ دیکھیے مثلا قرآن جب آ گیا تو پچھلی ساری کتابیں کیا ہو گئیں؟ کینسلیشن پر چلی گئیں. ٹھیک ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تھے تو وہ تورات کو کینسل کرنے نہیں آئے تھے، وہ تورات کو انجیل کے ساتھ مکمل کرنے آئے تھے. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1975 سال کا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1975 سالوں کا فرق ہے. 1975 یعنی یوں سمجھ لیجئے 2000 سال. بہت بڑا فرق ہے. اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ آتے ہیں وہ انجیل بھی بتاتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ تورات کو بھی ایکسپلین کرتے تھے. یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے تورات کو بھی ریفریش کیا، کیونکہ انہوں نے بڑی چینجز کر لی تھی تورات میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے تورات کو ریفریش کر دیا، تر و تازہ کر دیا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے. احلّ کا لفظ ہا لام لام سے ہے. گرہ کھولنے کو کہتے ہیں، گرہ جو کھولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. مراد پابندی اٹھانا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعد الذی، بعض وہ چیز حرم علیکم جو حرام کی گئی تم پر. ان پر بطور سزا کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں. اونٹ کا گوشت، چربی اور ہفتے کے دن کی پابندی. اونٹ کا گوشت اور چربی ان پر حرام تھی اور ہفتے کے دن کی پابندی، یہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان پر سے پابندیاں ہٹا دی گئیں. یہ کہتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. وَجِئْتُكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ، ایک نشانی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے. وَأَطِیعُونَ، اور اطاعت کرو میری. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور رب تمہارا. فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی. پچھلی آیت کا اختتام اس طرح سے ہوا تھا فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. کیوں؟ کیونکہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، بس اسی کی تم عبادت کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ میں الہ نہیں ہوں، الہ اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے شرک کی طرف کبھی لوگوں کو نہیں بلایا، انہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ آیتیں خاص الخاص نجران کے ایک وفد کے لیے اتری ہیں، جس میں ان عیسائیوں کے جو غلط عقائد تھے حضرت عیسیٰ کو لے کر، اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اور واضح طور پر یہاں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فلما، پھر جب احسا، محسوس کیا. احسا کا لفظی معنی حواس سے محسوس کرنا،
کھلی علامات کے ساتھ دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان میں سے یعنی یہود میں سے، الکفرا کفر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود میں کفر کو محسوس کر لیا تھا، اور وہ محسوس کرنا ان باتوں کے ساتھ تھا کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ان یہود کے اعمال میں بڑی کوتاہی تھی اور وہ نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ یہ بات محسوس کر گئے تھے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور قرآن کا یہ بڑا بلیغ انداز ہے۔ اگر ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کتنا بہترین لفظ چنا ہے حضرت عیسیٰ کی فیلنگز کو بتانے کے لیے، ان کے احساسات کو بتانے کے لیے کتنا بہترین لفظ اللہ تعالیٰ نے چنا۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، قال بولے، عیسیٰ علیہ السلام بولے، من انصاری، کون میرا مددگار ہوگا، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کو مددگار کفر مٹانے کے لیے چاہیے تھے، ان کو کچھ لوگ مددگار کے طور پر چاہیے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف۔ دیکھیں، دین کا کام کسی ایک اکیلے انسان کا نہیں، کوئی ایک فرد وہ کام نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ٹیم ورک نہ ہو۔ آج کے مسلمان دین میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ وہ ٹیم ورک نہیں کرتے، وہ مل کر کام نہیں کرتے۔ ایک شخص پر ڈھیروں ڈھیر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ اکیلا کام کر رہا ہے تو، اگر کوئی ایک اکیلا کام کر رہا ہے تو ڈھیروں ڈھیر ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور اگر پوری ٹیم کام کرتی ہے تو وہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں ایک اعتماد بھی ہے، ایک اتحاد بھی ہے، خود کو بھی نیکی کا موقع ملتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کا موقع ملتا ہے۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کے۔ کیا اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کے مددگار ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں حواری؟ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، ورنہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ان کو حواری کیوں کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 12 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ دوسری بات، ان کو حواری اس لیے کہا گیا کہ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل میں کوئی میل نہیں تھا، انتہائی عبادت گزار تھے اور سفید لباس پہنا کرتے تھے اور پیشے سے دھوبی تھے، کیونکہ حواری حاوا را سے ہے، حور کہتے ہیں سفیدی کو، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا کیونکہ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل میں کوئی قسم کا میل نہیں تھا، یہ انتہائی عبادت گزار تھے اور انتہائی سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے اور پیشے سے دھوبی تھے۔ اگر آپ اسے مختصر کر دیں تو حواری مخلص ساتھی کو بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی زبیر بن عوام کے بارے میں کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
اور یہاں پر زبیر بن عوام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حواری کا نام دیا، ان کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر آج یہ آفر ہم سب کو دی جائے، من انصاری الی اللہ، کون ہے مددگار اللہ کی طرف، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو واقعی سچے دل سے کہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ تیرے دین کے مددگار ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے کہ اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں۔ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ انسان قرآن سے جڑے، سنت سے جڑے اور عمل میں آگے بڑھے، پھر آگے بہت سارے لوگوں تک اس پیغام کو لے کر جائے، کوشش کرے۔ کوششوں کو قبول کرنے والا، ان کوششوں میں کامیاب کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ جب کسی کو بھی دین کے کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے علاوہ سارے لوگ اپنے کوئی نہ کوئی عذر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ایشوز ہیں، ہماری زندگی میں وہ ایشوز ہیں، اس لیے ہم دین کا کام نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب کوئی اللہ کا مددگار بنتا ہے، وہ رب جس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، تو اللہ پھر اس کی مدد پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے سارے کام اللہ بناتا ہے۔ اور اللہ ہم جیسوں کو اپنا اگر مددگار بنا لے، جن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، دیکھا جائے تو ہم کیا مدد کریں گے اللہ کے دین کی؟ ہم تو خود مدد کے طلبگار ہیں، ہمیں تو خود مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کا شکر اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے چن لیتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہ کچھ لوگ تیار ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد اور گواہ رہیے بأننا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، بما ساتھ اس کے جو انزلتا تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور پیروی کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا پس لکھ لے ہم کو، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ۔ ابن عباس کے نزدیک شاہدین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ حواری جو ہیں مسلمان ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جس کو تو نے نازل کیا ہے، اور اب ہم تیرے رسول کی پیروی بھی کریں گے۔ کس کی پیروی کی بات کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے۔ جو آگے ایک امت آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دیں۔ یہ جانتے تھے کہ ہم آنے والے، یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے؟ کس نے بتایا ان کو؟ خود ان کے نبی نے، حضرت عیسیٰ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں ان کتابوں میں موجود تھیں۔ یہ جانتے تھے کہ ایک قوم آنے والی ہے، ایک امت آنے والی ہے جو گواہ ہوگی ساری امتوں پر۔ اور یہ بات آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے اور آپ کی امت بھی گواہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لکھ لیجئے۔ جس آیت میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ ہونا پڑا تھا، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 تھی۔ اگر آپ لکھ لیں اپنے پاس تو انشاءاللہ آپ کو ریفرنس ڈھونڈنے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ اب یہ قوم دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف یہ 12 حواری تھے
اور ایک طرف یہود تھے. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے یہ 12 لوگ تھے. اب یہود نے باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی اللہ نے بھی. وَمَكَرُوا سے مراد یہود ہیں، اور وہ مکر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی اللہ نے بھی. اللہ نے ان کو بچانے کی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین ہے تدبیر کرنے والوں میں. قومی طور پر ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ باغی ہو چکے ہیں. تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جان لیجئے کہ ان کی قوم میں 2 عدالتیں تھیں. ان کی قوم میں 2 عدالتیں تھیں، ایک قومی عدالت تھی اور ایک مذہبی عدالت تھی. انہوں نے حضرت عیسیٰ کے اوپر بغاوت کا الزام لگایا تھا. یہود اور ان کے علماء سب حضرت عیسیٰ کے دشمن بن گئے تھے. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانے ہی نہیں تھے. وہ حضرت عزیر کو مانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ ابن اللہ ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. جب حضرت عیسیٰ ان کو دلائل دیتے تھے تو ان دلائل کے سامنے ان کو خاموش ہو جانا پڑتا تھا. پھر حضرت عیسیٰ نے سب کے حکم میں بھی تخفیف کی تھی. آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ انہوں نے بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کیا تھا. تو جب انہوں نے سبت کا قانون یعنی ہفتے کا جو قانون تھا اس میں تخفیف کا اعلان کیا تو یہود کو یہ موقع مل گیا کہ یہ شخص ملحد ہے، تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے. تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ سبت کا حکم فالو کرنا ہے. تو جیسے ہی سبت کے حکم میں تخفیف حضرت عیسیٰ نے اناؤنس کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شخص ملحد ہے اور یہ تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، یہ باغی ہے اور ان کو باقاعدہ سزا ہوگی. حضرت عیسیٰ نے اپنی دعوت کا مرکز شام کو بنایا ہوا تھا. اچھا، وہاں ان یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، وہاں رومیوں کی حکومت تھی. آپ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام جایا کرتے، مختلف شہروں میں جا کر تبلیغ کرتے، اپنے معجزات دکھاتے. کون سے معجزات؟ وہ جو یہ شفا یاب کرتے تھے ہاتھ پھیر کر، اور اپنے اس معجزے سے بہت سارے لوگوں کو شفا یاب بھی کرتے، لوگ پھر ایمان لے آتے. تو ہزاروں لوگ ان پر ایمان لے آئے. یہ چیز بھی یہود سے برداشت نہیں ہوئی اور یہود مزید حضرت عیسیٰ کے لیے بغض اور حسد کرنے لگے اور ان کی جان کو لینے کے در پہ ہو گئے. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں نبوت دی تھی. اس کے بعد تقریباً 3 سال وہ سیاحت کرتے کرتے گھومتے گھومتے انہوں نے تبلیغ کی. وہ کسی ایک جگہ پر رہ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مسیح بھی تھا. اور یہ اس کام میں بزی رہ رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے کام میں بزی تھے، مصروف تھے. اور ان یہود کی بگڑی ہوئی قوم کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ سدھر نہیں رہے تھے. وہ تورات کے حکم بھی سناتے تھے، انجیل کے بھی احکام سناتے تھے، مگر وہ یہود سدھر نہیں رہے تھے. الٹا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے. سیدنا زکریا علیہ السلام پر انہوں نے سیدہ مریم کے ساتھ زنا کا الزام لگایا تھا، نعوذ باللہ، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے جب حضرت عیسیٰ کو سپورٹ کیا، جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا سے کہا تھا کہ ہم آپ کو یحییٰ عطا کریں گے جو کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. تو جب حضرت یحییٰ نے سپورٹ کرنا شروع کیا حضرت عیسیٰ کو، تو یہ یہود یحییٰ علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے اور ان کو بھی قتل کر دیا. سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام دونوں کو انہوں نے قتل کر دیا.
اب یہ بات حضرت عیسیٰ محسوس کر رہے تھے کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے عمل میں اتنی کوتاہی ہے، یہ کہیں مجھے بھی نہ مار ڈالیں. اسی لیے انہوں نے حواریوں کو اپنا مددگار بنایا تھا. پھر یہود نے حضرت عیسیٰ کے اوپر مقدمہ چلایا کہ یہ کیسے تورات کے حکم کو چینج کر سکتا ہے. گورنمنٹ لیول پر ان کو صلیب پر چڑھانے کی سزا سنائی گئی. گورنمنٹ لیول پر. اب بتائیے کوئی بچ سکتا؟ نہیں بچ سکتے تھے. حضرت عیسیٰ چھپ گئے. لیکن روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص نے کر دی. یہود نے بہت بڑی رقم رشوت کی آفر کی اور اس نے اس کو قبول کیا اور بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں موجود ہیں. خیر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا گیا. پھر جب آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور کسی دوسرے شخص کی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر صلیب پر چڑھا دیا. ایک قول کے مطابق یہ وہی شخص تھا کہ جو سیدنا عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کے لیے پیش تھا. اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی، اسی کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا. اور ایک قول کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جس حواری نے دھوکہ دیا تھا، مخبری کی تھی، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی تھی اور لوگوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر صلیب چڑھا دیا. خیر آپ انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جبرائیل امین کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا. میں نے آپ کو نبی اور رسول کا فرق بتایا تھا. اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انبیاء کو لوگ قتل کر سکتے تھے لیکن رسول کو قتل نہیں کر سکتے. چونکہ حضرت عیسیٰ رسولوں میں سے تھے، صاحب شریعت تھے، اس لیے ان کو یہ قتل نہیں کر سکے. اس سے پہلے 2 نبی تھے، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کے فرق کے لیے بھی رکھا ہے. بعض نے اس کی بہت ساری اور بھی صورتیں بتائی ہیں کہ اس کو صلیب چڑھا دیا گیا اور بڑی باتیں اس میں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس بات میں سچائی ہے. خلاصہ یہ ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص صلیب پر چڑھایا گیا. اسی بات کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی ایک چال چلی. یہود نے بڑی مضبوط چال چلی تھی اور مکر کہتے خفیہ چال کو، بڑا سیکرٹ تھا ان کا کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر صلیب پر چڑھانا ہے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سے بہتر تدبیر کون کر سکتا ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک اسلام دشمن پلاننگز کرتے ہیں اور ایک اللہ کی پلاننگز ہیں اور اللہ از دا بیسٹ پلانر. اللہ جیسا کوئی بھی پلان نہیں کر سکتا.